الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق اللہ العظیم. وہ لوگ جو غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں یا اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر متقیوں کی صفت بیان فرمائی ہے. متقی کسے کہتے ہیں؟ کن صفتوں کا مالک آدمی بن جائے وہ متقی کہلاتا ہے. متقی اصل میں بنیادی طور پر ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے. ایمان میں کسی طرح کا تزلزل، کسی طرح کا شک، کسی طرح کا شبہ کے تقوی کے منافی ہیں. بنیادی مفہوم تقوی کا اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کا پختہ ہونا، اللہ رب العزت کی شریعت کے سلسلے میں ایمان کا پختہ ہونا، ثابت قدم ہونا، یہ تقوی کی بنیاد ہے. ہمارے یہاں عام طور پر تقوی کو سمجھا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے کسی سے گفتگو نہ کرے، اور جو ہے کہ باہر زیادہ گھومے پھرے نہ، چلے پھرے نہ. ٹھیک ہے، یہ احتیاطی چیزیں ہیں. آدمی باہر کی چیزیں استعمال نہ کرے، جیسے بازار وغیرہ رکھنا ہے، چائے وغیرہ ہے، ہوٹل وغیرہ کی چائے پینا، چوراہے پہ بیٹھنا. ٹھیک ہے، یہ سب ہے، لیکن اس کو تقوی نہیں کہتے ہیں. اس کو تقوی نہیں کہتے ہیں. اصل تقوی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے احکامات پر اتنا یقین کامل ہونا، اور اس کا ایسا یقین، ایسا اعتقاد دل کے اندر بیٹھ جانا کہ اس کے عمل میں لانے پر اللہ رب العزت کی جانب سے جو وعدے ہیں اس کو یقینی جاننا کہ میں یہ عمل کروں گا تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ وعدے ہیں، یہ بالکل پورے کیے جائیں گے. اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے پر جو وعیدیں ہیں اس کا یقین ایسا دل میں بیٹھ جانا کہ اگر میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو یہ ان وعیدوں کا میں کیا ہو جاؤں گا؟ مستحق بن جاؤں گا. اصل ایمان، اصل تقوی یہ ہے. اور وہ جب دوسری چیزیں کہ وہ سب زائد چیزوں میں سے کہ اگر آدمی یہ بھی کرے گا تو ٹھیک ہے، نفلی چیزوں میں سے. بنیادی چیز تو کیا ہے کہ ایمان کے اعتبار سے غیب کی چیزوں پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں آدمی کا پختہ ہونا. اس لیے اللہ رب العزت نے متقیوں کی پہلی صفت ایمان بالغیب بیان فرمائی. گزشتہ تفسیر میں اس کی مکمل تفصیل سامنے آئی تھی. اور دوسری صفت متقیوں کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. نماز کو قائم کرنے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ خود نمازی ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ خود تو نماز پڑھنے والا ہی ہے، لیکن وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر والے، اپنے خاندان والے، اپنے ملنے جلنے والے، کہ ان کی بھی نمازوں کی فکر کرتا ہے. اب لوگوں کی نمازوں کی فکر کرنے کے سلسلے میں ہر وہ صورت داخل ہو جائے گی جس سے لوگ نمازی بن جاویں. دعوت و تبلیغ میں اس میں آ گئی، مدرسہ بھی اس میں آ گیا. اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مسجد تعمیر کر دی، یہ بھی اس میں آ گیا. آدمی مسجد تعمیر کرے گا تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس کے اندر کیا پڑھیں گے؟ نماز پڑھیں گے. تو یہ وہاں پر نماز کے قائم ہونے کا کیا بن گیا؟ ذریعہ بن گیا کہ بھئی اس کی وجہ سے یہاں کیا ہو گئی؟ نماز شروع ہو گئی. تو یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے، یعنی خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور ایسی تدبیریں اور ایسے اسباب اختیار کرتے ہیں کہ لوگ بھی نماز پڑھنے والے بن جاوے. اور سمجھ میں آئی؟ اور تیسری صفت متقیوں کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی مما رزقناہم ينفقون،
اللہ رب العزت نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. دیکھو خرچ کرنے کو ہمارے یہاں اتنی زیادہ اہمیت ہی نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ دن بدن مال کی محبت، دن بدن اسباب کی محبت، اسباب کا تاثر دل میں پیدا ہوتا جا رہا ہے، بیٹھتا جا رہا ہے، اور ایسا بیٹھتا جا رہا ہے، ایسا بیٹھتا جا رہا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ رب العزت اور اللہ کی شریعت کے مقابلے میں ترجیح دے بیٹھتا ہے مال کو، دنیا کو. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ناجائز کاروبار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ سود میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ جھوٹ میں، تجارت کے اندر جھوٹ بولنے میں کیا ہو جاتا ہے، وہ مبتلا ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو گیا. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مادہ کب پیدا ہوگا؟ کہ جب مال کی محبت کم ہوگی، اللہ کی محبت زیادہ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ مال کی محبت بالکل ہی نہ ہو، وہ تو ہوگی، وہ تو اللہ رب العزت نے ہم کو انسان بنایا، ہمارے ساتھ ہماری نفسانی خواہشات لگی ہوئی ہے، ہماری ضروریات لگی ہوئی ہے، تو وہ مال سے تو لگاؤ ہوگا، ہر کسی کو ہوگا. لیکن بات ترجیح کی آتی ہے کہ آپ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہو یا مال کو ترجیح دیتے ہو؟ اس لیے مال کمانا جائز ہے، آپ کمائیے جتنا کما سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے بطور امتحان اور بطور ایگزام کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ یہ مال ہم نے تم کو دیا ہے، اب تم اس میں سے اگر خرچ کرتے ہو تو یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ بھئی آپ کی نظر میں اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کی شریعت اور اللہ رب العزت کے احکامات کی اہمیت ہے. لیکن مال ہونے کے باوجود آپ کنجوسی اختیار کرتے ہیں، آپ بخیلی کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان کے سلسلے میں کیا ہے کہ کمزور ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا خرچ کرو، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور یہاں متقیوں کی بنیادی صفات میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، جو اس کو اختیار کرے گا کہاں پہنچے گا؟ جنت میں پہنچے گا. بخیلی جہنم کے پودوں میں سے ایک پودا ہے کنجوسی، کہ جو اس کو اختیار کرے گا تو اس کو کہاں لے جائے گا؟ جہنم کے راستے پہ لے جائے گا. اس لیے مما رزقناہم ینفقون. اور مرد تو مرد، عورتوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے. عام طور پر ہمارے یہاں عورتوں میں جذبہ نہیں ہوتا ہے. ہم تو چلو باہر کوئی فقیر وکیر دیکھا، کوئی دیکھا چلو 20 25 50 30 100 200 300 400 جو بھی فقیر کھلا دیتے ہیں، غریبوں میں دے دیتے ہیں. لیکن عورتوں کے اندر اس طرح کا جذبہ کہ نہیں پایا جاتا ہے، بہت کم پایا جاتا ہے. تو ہماری کوشش ہونے کہ ہمارے گھر کی مستورات کے اندر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، صدقہ کرنے کا مادہ ہونا چاہیے. ہمارے گھر کی مستورات کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ مما رزقناہم ینفقون پر عمل ہونا چاہیے. کیونکہ متقی ہونا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. کہ جو شریعت مردوں کے لیے نازل ہوئی ہے وہ کن کے لیے بھی نازل ہوئی ہے؟ عورتوں کے لیے بھی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ عورتوں کے لیے الگ شریعت ہے، مردوں کے لیے الگ شریعت ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ مردوں کی نماز الگ ہے، عورتوں کی نماز الگ ہے، مردوں کا قرآن الگ ہے اور عورتوں کا قرآن الگ ہے. ایسا نہیں ہے. مما رزقناہم ینفقون، اللہ رب العزت نے جو ان کو عطا کیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں. اب ہم اپنا جائزہ لے لیں. اب ہم کیا کریں؟ اپنا جائزہ لیں. کیا جائزہ لیں؟ کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے مال دیا ہے میں اس میں سے خرچ کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے متقیوں کی بنیادی صفات میں یہ صفت ارشاد فرمائی ہے، مما رزقناہم. اب خرچ کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں. خرچ کرنا بسا اوقات فرض ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے. خرچ کرنا بسا اوقات فرض ہوتا ہے، جیسے حج کرنا ہے نا، یہ بھی تو اللہ کے راستے کا ایک خرچ ہے. اسی طریقے سے خرچ کرنا واجب کی دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے، جیسے صدقے فطر ہے. اسی طریقے سے کسی بندے نے منت مان لی، تو منت ماننے کی وجہ سے اگر اس کی منت پوری ہو گئی تو اس کے اوپر جو اس نے منت مانی ہے اس کا خرچ کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اسی طریقے سے بسا اوقات خرچ کرنا سنت کے درجے میں اور مستحب کے درجے میں ہوتا ہے، نفل کے درجے میں ہوتا ہے، للہ کے درجے میں ہوتا ہے. جیسے مسجد کی تعمیر کے اندر کچھ رقم لگا دی. اپنے محلے میں جو مدارس ہیں جو للہ رقم پر چلتے ہیں، جہاں کھانے پینے رہن سہن کا انتظام نہیں ہوتا ہے، صرف پڑھائی کا انتظام ہوتا ہے، تو وہاں کچھ رقم دے دی کہ یہ بھی اللہ رب العزت کے راستے پر خرچ کرنا ہے. اسی طریقے سے خرچ کرنے کا ایک موقع اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم خرچ کرو اپنے ماں باپ پر وہ صدقہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا صدقے کا الٹا مفہوم سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں صدقے کا مفہوم کیا سمجھا جاتا ہے
کہ یار ایک دم جو ضرورت مند اور محتاجوں کو دیا جاتا ہے وہ نہیں. صدقہ عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے. صدقے کا اطلاق جو ہے وہ زکوٰۃ پہ بھی ہوتا ہے. صدقے کا اطلاق اللہ کے لیے جو خرچ کیا جائے اس پہ بھی ہوتا ہے. یہاں تک کہ ماں باپ پہ جو روپیہ خرچ کیا جائے گا وہ بھی صدقہ ہے, اور باپ اپنی اولاد پہ جو خرچ کرے گا وہ بھی صدقہ ہے. بات سمجھ میں؟ صدقے کا مفہوم بہت عام ہے. یہاں تک فرمایا کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے, اس کو آپ نے سائڈ میں کر دیا کہ یہ بھی صدقہ ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ کسی ایمان والے کو دیکھ کر مسکرائے, اس کو سلام کیا آپ نے, یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو اچھی بات کا حکم کر دینا کہ یہ بھی صدقہ ہے, بری بات سے منع کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقے کا مفہوم بہت عام ہے. عام طور پر کیا صدقے کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں کیا بات آ جاتی ہے کہ یار یہ تو وہ رقم ہے کہ جو ضرورت مندوں پر خرچ کی جاتی ہے. تو آدمی سوچے گا یار ماں باپ کو صدقے کی رقم کیسے دیوائے؟ ایسا نہیں ہے. اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں, جو ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے گی. صدقۃ الفطر ہے جو ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے گی. ورنہ صدقہ تو عام ہے, مالداروں پر بھی کیا جا سکتا ہے. مالداروں کا مطلب یعنی ایسا نہیں کہ ان کو کوئی رقم دے دی, بھائی ہم نے کسی کی دعوت کر دی, ہم نے ان کو کھانا کھلا دیا, یہ بھی صدقہ ہے حضرت, یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو صدقے کا جو عام مفہوم ہم سمجھتے ہیں وہ ذہن میں نہیں رہنا چاہیے. تو وہ ذہن میں آدمی کے نہ رہے تو بہت سارے خرچ کرنے کے مواقع ہیں. ماں باپ پہ جو خرچ کرے گا اس کا ثواب, اولاد پہ جو خرچ کرے گا اس پر ثواب, اپنے رشتہ داروں پہ جو خرچ کرے گا اس پر ثواب. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی مسافر ہے, مسافر کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا, اس کا ثواب, چاہے وہ مسافر مالدار ہے. تو مسافر کیا ہے؟ مالدار ہے. ابھی جیسے قربانی کا موقع آنے والا ہے, اب قربانی کا جانور ہم ذبح کریں گے تو یہ بھی مما رزقناہم ينفقون میں سے ہی ہے نا. لہذا وہ جو قربانی کا گوشت ہے ہم مالداروں کو بھی کھلا سکتے ہیں. عقیقے کا جانور ہے, عقیقے کا گوشت کیا تو وہ جو قربانی, وہ عقیقے کا جو گوشت ہے وہ مالداروں کو بھی کھلا سکتے ہیں, ہم بھی کھا سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو زکوٰۃ ہے, صدقہ فطر ہے کہ وہ صرف ضرورت مندوں کو دیا جائے گا. باقی صدقہ کہ یہ تو ایک عام ہونا چاہیے. اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا سامنے, ہمارے تحقیقات بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کے سلسلے میں تحقیق کرے, بات سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ زکوٰۃ کے لیے جو مستحق کے زکوٰۃ ہے وہاں تک پہنچانا ضروری ہے. زکوٰۃ کا مستحق کے زکوٰۃ تک پہنچانا کیا ہے؟ ضروری ہے. کہ وہاں ادائیگی کا حکم ہے کہ ادا کرو. رہا صدقے کا معاملہ تو پھر یہاں بہت ڈیپ میں نہیں جائیں گے, کیونکہ یہ تو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے نا. یہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے خرچ کرنا. وہ اس سے کیا ہوگی؟ سخاوت کا مادہ اپنے اندر پیدا ہوگا. ورنہ یہ پھر یہ بہت زیادہ تحقیق کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, اس سے آدمی کے اندر بخل پیدا ہو جاتا ہے اور پھر کیا آدمی رہ جاتا ہے. اس لیے جو مانگنے والے بھی آتے ہیں نا تو 1-2 روپیہ بھی ہو سکے تو دے دینے کا, بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں پڑنے کا. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ شراب پیے گا, یہ پیے گا, تو آپ مت دو, 10 روپے مت دو, 50-100 روپے مت دو, ارے 1 روپیہ دے دو. کیا کرو؟ 1 روپیہ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے رکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سائل تمہارے پاس چاہے گھوڑے پر سوار ہو کر کیوں نہ آئے, اگر وہ تم سے مطالبہ کر رہا ہے اللہ کے نام پر, اس کو دے دو. اس کو کیا کرو؟ اور کون کہتا ہے کہ آپ 1000 روپے دے دو؟ کون کہتا ہے آپ 100 روپے دے دو؟ کہ اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ بھئی یہ غلط جگہ استعمال کرے گا تو بھئی 1 روپیہ ہی دے دو, 2 روپیہ ہی دے دو, پر دے دو اس کو. تو اس سے کیا ہوگا کہ دینے کا مادہ پیدا ہوگا. ورنہ تو پھر آدمی کیا ہوگا؟ بدگمان ہوتا چلا جائے گا کہ یار یہ جو تو جتنے بھیک مانگنے والے تھے انہوں نے تو اپنا پیشہ بنا کے رکھا ہے. تو اگر اس کے خلاف ہمارے اکیلے کے بولنے سے پھر کچھ نہیں ہوئے گا. پھر کیا ہے کہ مستقل سب مل کر اس سلسلے میں غور و فکر کریں گے اور مثبت پہلو اختیار کریں گے, تب جا کے یہ بھیک کا رواج کم ہوئے گا. ورنہ تو ہمارے ایک کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو لہذا ہم اپنی آخرت کی فکر کریں, ہم اپنے آپ کو مال کی محبت سے بچانے کے لیے اور مال کی محبت کے دل میں گھر کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ ہم تو اپنی عادت بنا لیں گے کہ میرے سے جو بھی مانگے گا میں اس کو کیا کر دوں گا, میری حیثیت کے مطابق. مجھے ایسا لگے گا کہ واقعی طور پہ ضرورت مند ہے زیادہ دے دوں گا. مجھے ایسا لگے گا کہ بھائی ضرورت مند ہے بس یہ مانگ رہا ہے, 1 روپیہ دے دیا, 2 روپیہ, باقی دے دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ دے دینا. کیونکہ ہم کو تو تقوی اختیار کرنا ہے نا, ہمیں تو متقی بننا ہے. اور ویسے بھی 1 روپے میں آدمی کون سا مالدار ہو جائے گا, لینے والا, اور دینے والا کون سا غریب ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مما رزقناہم ينفقون, جب بھی خرچ کرنے کی بات آئے گی میرے سے جتنا بن پڑے گا. اور ویسے بھی دیکھو اللہ رب العزت کے یہاں کوانٹٹی اہمیت نہیں رکھتی ہے.
اللہ رب العزت کیا تو کوالٹی اہمیت رکھتی ہے. کیا کوالٹی کیسی ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کیا گیا, پھر چاہے 1 روپیہ خرچ کیا گیا ہو. غزوہ تبوک کے موقع پر کیا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا بھائی خرچ کرو اللہ کے راستے میں, کیونکہ جہاد کا سفر تھا, لمبا سفر تھا, تبوک کا سفر تھا, مدینۃ المنورہ سے تبوک کافی لمبے فاصلے پر تھا اور ایک لمبا سفر تھا, سخت گرمی کا موسم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ترغیب دی کہ بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سب سامان لے کر آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں, باقی سب لے آیا. سمجھ میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجارت کا جو مال تھا اس کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں, 3 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کہ یہ جو لشکر والے ہیں کہ ان میں سے ان کی جتنی بھی ضروریات ہے اس کا ذمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا. ایسے ہی صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کیا کرتے چلے گئے, خرچ کرتے چلے گئے. ایک معذور قسم کے صحابی تھے, ان کا ہاتھ نہیں تھا ایک, تو انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کیا, عزم کیا. اب کیا کر سکتے تھے, معذور تھے, یہودی کے پاس گئے, اس کو کہا کہ بھائی کچھ کام لے لو ہم سے, اس کے بدلے میں کچھ اجرت دے دو. تو کہا ایک کام ہے تم کر سکتے ہو, تو بھائی کنویں سے پانی نکالنا ہے اور وہ درختوں میں ڈالنا ہے, کھیت میں ڈالنا ہے, تم کو یہ باغت کو پانی پلانا ہے. تو وہ صحابی نے کیا کیا, ایک ہاتھ ہے اسی سے رسی پکڑ لے اور دانت سے رسی کھینچ رہے, رسی پکڑ لے. اتنا مجاہدہ کر کے انہوں نے وہ شام تک جو پانی پلایا, اس کے عوض میں یہودی نے کیا دی ان کو, ایک مٹھی بھر کھجور دے دی. وہ مٹھی بھر کھجور لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا نبی اللہ یہ میری طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں ان کھجوروں کو لیا اور وہ جتنا مال پڑا ہوا تھا, جتنا ڈھیر پڑا ہوا تھا کہ پورے سامان پہ ڈال دیا اس کو. تو یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کیا کوالٹی دیکھی گئی اللہ کے یہاں اور اللہ کے نبی کے یہاں کیا دیکھی گئی کہ یہ اللہ کے لیے کمایا گیا اور اللہ کے لیے خرچ کیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کتنا خرچ کرنا ہے یہ تو کبھی ذہن میں بات نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ میں نے اتنا خرچ کر دیا, میں نے اتنا کر دیا. کہ حضرت یہ ہمارا نہیں ہے, یہ تو اللہ رب العزت کا ہی ہے. اگر ہم نے کروڑ بھی خرچ کر دیے تو کروڑ کہاں سے خرچ کیے, اللہ نے دیے تو خرچ کیے نا. اگر اللہ رب العزت نہ دیتا تو خرچ کر پاتے. بھائی یہ مال جو ہے, یہ جو جائیدادیں ہیں, یہ سب اللہ رب العزت کی ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, اللہ جس سے چاہتا ہے کیا کر دیتا ہے. تو کبھی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں یہ تو گمان پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرا ہے. بس سمجھ میں. اور اللہ والے جو بہت اونچے درجے کے توکل کے اعتبار سے, وہ تو یوں کہتے ہیں کہ جس ایمان والے کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ میرا ہے, اس نے شرک کیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ اس زمین میں اور اس آسمان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کس کی ہے؟ جب اللہ کی ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے, تو پھر ہم کون ہوتے یہ کہنے والے کہ یہ میرا ہے؟ تو یہ گویا کہ شرک ہو گیا, شرکت ہو گئی. اللہ رب العزت کو شرک پسند, اس لیے زندگی کے ہر لمحے میں مما رزقناہم ينفقون, یاد رکھنے جہاں بھی خرچ کرنے کی باری آئے گی میں خرچ کروں گا. گھر کے اندر ماحول ایسا ہے خرچ کرنے کی ضرورت ہے, میں خرچ کروں گا. میرے خاندان میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا, وہاں امداد کی ضرورت ہے, میں امداد کروں. اب امداد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ہزاروں روپے میں لاکھوں, آپ کی جتنی کیپیسٹی ہو, آپ کی جتنی حیثیت ہو. اصل کیا ہے؟ نیت ہے, اصل اخلاص ہے, اصل اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے. تو یہ نیتوں کے بگاڑ کی وجہ سے بھی بگاڑ بہت بڑھتا جا رہا ہے. یہ ظاہر میں جو بگاڑ نظر آ رہا ہے نا, یہ نیتوں کی خرابی اور نیتوں کے کھوٹ کی وجہ سے. یار آدمی کیا سوچتا ہے کہ یار میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں, لیکن اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ ایسا خرچ کروں کہ لوگ واہ واہ کریں, تو ختم ہو گئی بات. جہاں اس کے دل میں یہ بات آ گئی, لوگ کیا کریں؟ واہ واہ کریں. ابھی دیکھو قربانی کے جانور لائے جا رہے ہیں, کمپٹیشن میں لا رہے ہیں. حضرت آپ کو معلوم ہے ایک بندہ لے کے رہا ہے محلے کے اندر عالی شان جانور, بھائی کتنے کا لائے؟ 85,000 روپے کا. تیسرے دن اس سے اچھی کوالٹی والا, بھائی یہ کتنا؟ 1,05,000 کا. ہمارا جانور اس سے مہنگا ہے. یہ کمپٹیشن ہو گیا کہ اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا, لیکن ایک بدنیتی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ سب ضائع ہو گیا, سب گیا. تو جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا نا, تو نیتوں کو سب سے پہلے درست کر لیں, ورنہ آپ یہ زمین بھر کے بھی سونا خرچ کر دیں میں, اور وہاں اگر نیت کے اندر خرابی آ گئی تو گیا, سب کا سب گیا. اور تو نیکی برباد, گناہ لازم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟
جو آپ اچھا کام کرنے جا رہے تھے اس اچھے کام کی وجہ سے جو ثواب ملنے والا تھا وہ تو گیا، لیکن بدنیتی کی وجہ سے پلس کیا آ گیا؟ گناہ لازم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں نیکی برباد گناہ لازم. مما رزقناہم ينفقون. اس لیے اللہ رب العزت نے دیکھو لفظ کیا استعمال فرمایا؟ رزقنا. رزقنا عربی زبان کے اندر رزقنا اللہ رب العزت کہتا ہے ہم نے دیا. اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی عادت اور اللہ رب العزت کی صفت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت کہیں تو یوں کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، اور کہیں تو اللہ رب العزت کہتا ہے یہ ہمارا ہے. دیکھو میرے اور ہمارے میں فرق ہے. میرے اور ہمارے میں کیا ہے؟ ایک چیز میں بولو بھائی یہ میری ہے، اور ایک چیز تھوڑا ایٹیٹیوڈ میں بولے نا ہماری ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ رب العزت متکبر ہے، اللہ کو حق ہے تکبر کرنے کا، اللہ رب العزت کو بڑائی جتلانے کا حق ہے. اللہ کہہ رہا ہے رزقنا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رزقنا، ہم نے دیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دینے کی باری آئی تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انا، ہم نے دیا. اعطینا، ہم نے دیا آپ کو الکوثر، حوض کوثر. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ رب العزت جب فخریانہ انداز میں کہتے ہیں، متکبرانہ انداز میں کہتے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العزت کیا استعمال کرتے ہیں؟ نہ، ہم نے دیا، رزقنا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اللہ رب العزت نے رزقنا کیوں کہا؟ اللہ رب العزت نے رزقنا کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ اگر دل میں کہیں یہ خیال ہو کہ یہ میرا ہے تو بولے نکال دو. بات سمجھ میں آئی؟ کہیں پر بھی یہ خیال ہو کہ بھئی یہ میری محنت سے ہوا ہے، یہ میری صلاحیت سے ہوا ہے، یہ میری جد و جہد سے ہوا ہے، یہ اپنوں نے اتنا جمع کیا، اتنا بینک بیلنس ہو گیا، اتنے مکانات ہو گئے، اور اب تو واندھا نہیں، شادی کے بھی کوئی واندھا نہیں آئے گا، شادی کے بعد بھی کوئی واندھا. اللہ رب رزقنا، اللہ با کیا کہہ رہے ہیں؟ رزقنا، ہم نے دیا ہے. رزقناہم، اب ينفقون، کہ اب جو ہم نے دیا ہے اب اس میں سے خرچ کرو. یعنی اس کی مثال کیسی ہو گئی؟ اس کی مثال ایسی ہو گئی جیسے ایک بندے نے ہم کو ایک بڑی رقم دی اور یوں کہا کہ بھئی یہ رقم کا حساب کتاب تم کو دینا ہے، البتہ اس میں سے جو تم خرچ کرنا چاہو کریو، میری طرف سے تم کو کیا ہے؟ اجازت ہے. اب اگر وہ بندہ یوں کہنے لگے نا بھائی نا یہ تو میرا مال ہے، تو کون ہوتا ہے اجازت دینے والا؟ تو بندہ کیا کرے گا؟ لا بھائی لا، تیرے کو دینے جیسا نہیں ہے. کیا بولے گا وہ بندہ؟ تیرے کو بھلا آدمی سمجھ کے، اچھا آدمی سمجھ کے تیرے کو دے رہا ہوں، اور تو تیری نیت خراب ہے، تو اسی کے اوپر روپ جمانے کی بات کر رہے ہیں. تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے نا، یہ ہمارا جسم، یہ ہمارا مکانات، یہ ہمارا کاروبار، یہ ہماری تجارت ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی ہے، جیسا بھی ہے، یہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ رب العزت نے ٹیمپروری دیا ہے. کس کے لیے دیا ہے؟ اور استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. کس کے لیے دیا ہے؟ بپھانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، بینک بیلنس بنانے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے. چاہے اپنی ذات پہ خرچ کر لو، چاہے اپنے گھر والوں پہ خرچ کر لو، چاہے اپنے رشتہ داروں پہ، جائز مواقع میں خرچ کرو. ہر جائز موقع پر خرچ کرنا صدقہ ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ او کما قال علیہ السلام، ہر جائز موقع پر خرچ کرنا کیا ہے؟ یہاں تک کہ آدمی اپنی ذات پہ بھی جو خرچ کرے گا اس نیت سے کہ اللہ رب العزت نے مجھے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، کہ تو وہ بھی صدقہ ہے. وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو خرچ کرنے کا مادہ اپنے اندر ہونا چاہیے. مما رزقناہم ينفقون، یہ متقیوں کی تیسری صفت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی. پہلی صفت ایمان بالغیب میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں. دوسری صفت نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں کی بھی نمازوں کی کیا کرتے ہیں؟ فکر کرتے ہیں. اور مما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. اور چوتھی صفت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ نبی جی آپ پر جو قرآن پاک نازل ہوا یہ متقی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی اس پہ بھی کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. دیکھو یہاں سے اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتا ہے کہ آدمی متقی اس وقت بنے گا جبکہ اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کی گئی ہر چیز کو دل و جان سے قبول کر لے. اللہ کی جانب سے جو بھی نازل کیا گیا، جیسا بھی نازل کیا گیا، چاہے پھر وہ میرے مزاج کے خلاف ہو، چاہے وہ میرے نفس کے خلاف ہو، میں اس کو کیا کر لوں؟ ایکسیپٹ کر لوں، اس کو قبول کر لوں. یہ کہتے ہیں تقویٰ. لیکن اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل کیے اس کے لیے تعویلیں کرنا، اس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اور اس میں اپنی طرف سے رائے قائم کرنا کہ جناب اللہ رب العزت کا منشا یہ نہیں ہے، اللہ تو دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں ہے، آقا تو دراصل یہ چاہتے ہیں، کہ یہ خیانت ہے. یہ تقویٰ نہیں ہے.
تو اللہ رب العزت دراصل یہ بتلانا چاہتا ہے کہ نبی جی آپ پر جو نازل کیا گیا اور وما انزل من قبلک آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا کہ یہ اوپر یؤمنون ایمان رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ یہ ایمان رکھتے ہیں. تو ایمان رکھنے کا کیا مطلب؟ جو بھی نازل کر دیا گیا اس کو قبول کر لیا. اب اس میں ادھر ادھر کے راستے تلاش نہیں کرنے کے. اللہ رب العزت نے کہا قربانی کرنا تو کرنا ہے. ابھی کیا ہے آج کل یہ ماڈرن زمانہ چل رہا ہے نا, وہ یورپین کلچر عام ہوتا جا رہا ہے, گوروں کا کلچر کیا ہوتا جا رہا ہے؟ عام ہوتا جا رہا ہے. تو آدمی کی نیت کے ساتھ ساتھ اس کے اعتقاد کے اندر بھی کمزوری پیدا ہوتی جا رہی ہے. ابھی کیا بات چلائی جا رہی ہے معلوم؟ کہ یار قربانی کے جانور کے اندر جو پیسہ خرچ کریں گے وہ پیسہ کسی غریب اور یتیم کو دے دے ہوئے. تو دیکھو یہ کیا ہوا کہ یہ اپنی طرف سے کیا ہو گئی؟ پن مارنا ہو گئی. یہ نہیں, یہ متقی نہیں ہے, یہ تو گڑبڑی کرنے والا ہے. یہی منافقوں کی صفت. یہ کس کی صفت ہے؟ قرآن پاک جیسا نازل کیا گیا, حکم جیسا دیا گیا, اس کو ایسا ہی لے لیا جائے گا. اب اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی نے کہا بھائی جانور کو ذبح کرنا اتنا کرنا ہے. اب چاہے آپ کو جانور رواج کے حساب سے 25,000 کا ملے کہ 30,000 کا ملے کہ 50,000 کا ملے, آپ کی حیثیت کے مطابق جو بھی آپ کو مل رہا ہے آپ کو جانور ہی قربانی میں ذبح کرنا پڑے گا. آپ سوچو کہ یار 25 کا جانور آئے گا, اس سے اچھا ایک غریب ہے, ایک مسکین ہے, ایک بیوہ ہے, اس کو ضرورت ہے, لاؤ اس کو 30,000 روپے. تو آپ اس کو 30 لاکھ بھی خرچ کر دو گے تو وہ بھی قربانی کے بدلے میں نہیں آ سکے گا. ایک تو اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جیسا نازل کیا گیا اس کو ایسا ہی لے لیا جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسا نازل کیا گیا, جیسا کہا گیا, ما آتاکم الرسول فخذوہ. اللہ رب العزت نے ہم کو کیا ارشاد فرمایا کہ رسول تم کو جو دیوے وہ لے لو, فخذوہ اس کو لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جن چیزوں سے منع کر دے گے اسے رک جاؤ. اب اللہ رب العزت نے منع کر دیا شراب پینے سے تو رک جاؤ. اب وہاں ادھر ادھر کی باتیں تلاش کرنا. ایک صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب بطور علاج کے شراب پیوں تو چلے گا. میں نے کہا شراب سے کون سا علاج ہوگا حضرت؟ شراب سے کون سا علاج ہوئے گا؟ ہوگا کوئی علاج شراب سے؟ یہ لوگ کیسی کیسی راہیں تلاش کرتے. اصل میں فقہاء نے کتاب میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ بقدر ضرورت بطور علاج کے اگر کوئی چیز حرام ہے تو بقدر ضرورت وہ کیا ہو جاتی ہے؟ تھوڑی مقدار میں حلال ہو جاتی ہے. جیسے الکوہل وغیرہ ہے, عام طور پر انگلش دواؤں کے اندر وہ یوز ہوتا ہے. انگلش دواؤں کے اندر انگریزی جو دوا آتی ہے نا اس میں بہت کم مقدار میں کیا یوز ہوتا ہے؟ الکوہل یوز ہوتا ہے. تو وہ بیماری کو دور کرنے میں معین اور مددگار ثابت ہوتا ہے. تو فقہاء نے ضرورت کے پیش نظر, ایک بیماری کے پیش نظر اس کی اجازت دے دی. تو اب کیا ہے, روشن خیال والے اب اس کے اندر آگے بڑھ رہے کہ یار جب وہاں اجازت مل رہی تو اس میں بھی کیا مل جانی چاہیے؟ اجازت مل جانی چاہیے. تو اگر یہاں اجازت مل گئی تو پھر تو آگے چل کے پھر کیا ہو جائے گا؟ شراب کے اڈے عام ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ سود کے سلسلے میں دیکھ لو, طرح طرح کے وہ ایسے طریقے نکالے جاتے ہیں سود سے بچ رہے. اب تو کیا غیر مسلم بھی جو ہے نا وہ بالکل سمجھدار ہو گئے. وہ دیکھتے بولے ان کے یہاں سود کھایا نہیں جاتا تو وہ دوسرا نام دے دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ فائل چارج کا نام دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ فائل چارج ہے, یہ سود نہیں ہے, یہ بیاج نہیں ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. کہ نبی جی آپ پر جو نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا ان سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تو تقوی ہے, یہ تو کیا ہے؟ متقی ہیں. اور متقیوں کی 5ویں صفت وبالآخرۃ ھم یوقنون, کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. 5 صفت اللہ رب العزت نے متقیوں کی یہاں ارشاد فرمائی. پہلی صفت ایمان بالغیب, دوسری صفت اقامت صلاۃ, نماز کو قائم کرنا, اور تیسری صفت مما رزقناہم ینفقون, اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا, اور چوتھی صفت ما انزل من قبلک اور ما انزل الیک, نبی جی آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, ان پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ وہ ایمان رکھتے ہیں. اور 5ویں صفت بالآخرۃ ھم یوقنون, کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے 5ویں صفت آخرت پر ایمان رکھنا کیوں بیان فرمائی؟ تاکہ ایک ایمان والے کا زندگی کا مقصد یہ ہوئے کہ یہ دنیا کے اندر جتنا بھی مجھے کرنا ہے وہ سب کس کے لیے کرنا ہے؟ آخرت کے لیے کرنا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے الدنیا مزرعۃ للآخرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے.
دنیا کیا ہے؟ آخرت کی. جیسا یہاں بوئیں گے کٹائی کہاں پہ ہوگی؟ آخرت میں ہوگی. ابھی تو یہاں بونا ہے, ابھی تو کیا کرنا ہے؟ اب آپ غور کر لے, کپڑوں نے کتنا بویا, میں نے کتنا بویا, آپ نے کتنا بویا, تنہائی میں تھوڑا سا غور کر لے, کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. بات سمجھ میں آئی؟ تو لہذا ابھی جو زندگی چل رہی ہے بالآخرت ہم یوقنون, یہ پریکٹیکل ہے کہ اب آخرت میں مجھے کیا چاہیے. اگر بھلائی چاہیے تو یہاں بھلائی کریں گے, اور اگر تمنا ہے جنت میں داخلے کی تو پھر جنتیوں والے اعمال بھی کرنے پڑیں گے. حضرت جنت میں داخل ہو جاوے ایسی دعا کر دو, لیکن نمازیں نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں ہو رہا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہے, زبان سے گالی گلوچ نکل رہی ہے, آنکھیں خیانت کر رہی ہے, لوگوں کے مال میں خیانتیں ہو رہی ہے, ماں باپ کے حقوق ادا نہیں ہو رہے, اولاد کے حقوق ادا نہیں ہو رہے, پڑوسی ہماری وجہ سے پریشان ہے, محلے والے ہماری وجہ سے پریشان ہیں, لوگ ہماری وجہ سے پریشان ہیں, جہاں جاتے ہیں بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور دعا کیا کراتے, حضرت دعا کر دو کہ کہاں چلے جاوے. ایک صاحب تو کہنے لگے حوض کوثر نصیب ہو جاوے. کیا نصیب ہو جاوے؟ حوض کوثر. وہ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پڑوس ملک میں ان کا جانا ہوا, دارالعلوم دیوبند جنہوں نے قائم کیا, ان کے پوتے حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا پڑوس ملک میں جانا ہوا. تو وہ بہت بڑے اللہ والے, آج سے قریباً 60-70 سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں چونکہ وہ زیادہ تر مسلم آبادی ہے, وہاں پر سبھی قریباً مسلم آبادی ہے پڑوس ملک میں. تو ان کا حضرت کا بیان تھا, تو ایک صاحب اس میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ حضرت اتنے سارے مسلمان ہیں, اتنے سارے مدرسے قائم ہو گئے, اتنے سارے دعوت و تبلیغ کی محنت چل رہی ہے, اتنی ساری دین کی محنتیں چل رہی ہے, اب اسلام نافذ ہو جانا چاہیے. کیا نافذ ہونا چاہیے؟ اور اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے. کیا قائم ہونی چاہیے؟ اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے, امیر المومنین ہونا چاہیے, امیر المسلمین ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. کہنے لگا اسلام نافذ ہونا چاہیے. تو حضرت نے کیا فرمایا, اب وہ بندہ جو تھا نا, اٹھا داڑھی مونڈا, وہ بندہ کیا تھا, اس کے چہرے پر بیچارے کے داڑھی نہیں تھی. تو حضرت نے کہا بھائی آپ اپنے جسم پر تو اسلام نافذ کر لو, آپ اپنے آپ پر تو کیا کر لو, پہلے اسلام نافذ کر لو, پھر آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا, سب جگہ اسلام نافذ ہوتا چلا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مطلب آخرت مطمئن نظر ہونا چاہیے کہ دنیاوی زندگی کہ یہ اب طے ہوگا کہ اب آخرت میں مجھے کیا کاٹنا ہے. یہاں جو بوئے گا وہاں پر کیا کرے گا, وہ کاٹے گا. تو لہذا اپنی زندگی کو تھوڑا سا نارمل بنا ہوئے, برف کی مانند بنا لے. برف ہوتا ہے نا, اگر مٹی میں پڑے گا تو کیا بن جائے گا, کیچڑ بن جائے گا. اور اگر اسی برف کو برتن میں رکھ دو صاف شفاف, تو وہ پگھل کر کیا بن جائے گا, پینے کے لائق ٹھنڈا پانی بن جائے گا, دل کی تسکین بن جائے گا, روح کا سکون بن جائے گا. تو اپنی ذات کے لیے اور لوگوں کے لیے سکون بنائے, نفرت کی چیز نہ بنے. ابھی ہم لوگ ایسے ہی ہیں, میں اپنی ذات میں غور کروں, آپ اپنی ذات میں غور کریں, تو کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا کیا بن رہے, سبب بن رہے. ہمارے ماں باپ کے لیے, اولاد کے لیے, بیوی کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, محلے والوں کے لیے, پڑوسیوں کے لیے. تو بالآخرت ہم یوقنون, کیا ہمارا ٹارگیٹ آخرت ہونی چاہیے. ٹارگیٹ کیا ہونی چاہیے, کبھی بہت غصہ آ جاوے تو بالآخرت ہم یوقنون, کہ غصہ یہاں کروں گا تو کاٹنا وہاں پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب ایک مرتبہ بیان میں کہنے لگے کہ جس بندے کی یہ تمنا ہو کہ مجھے فلاں پہ بہت غصہ آ رہا ہے اور میں اس کو ماروں, تو اس وقت تو اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر رب ذوالجلال میرے پہ غصہ کرے تو میری کیا بنے گی. اگر رب ذوالجلال میرے پہ غصہ کرے تو میری کیا بنے گی. تو ایسے ہی جب کسی انسان کے اوپر غصہ آوے تو اس وقت اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے, بالآخرت ہم یوقنون, آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ابھی غصے کی وجہ سے جو میں ظلم کر بیٹھوں گا تو پھر وہ وہاں کاٹنا پڑے گا, وہاں کیا کرنا پڑے گا, کاٹنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب گیہوں بویا تو گیہوں ہی کٹے گا نا, انار بویا تو انار کٹے گا, سیب کا درخت لگایا تو وہی اگے گا, جو پھل لگایا جائے گا وہی پھل کاٹا جائے گا. اب آپ لگا رہے ہو دوسرا پھل اور چاہ رہے ہو دوسرا پھل, تو ایسا نہیں ہوگا. تو لہذا ابھی جو زندگی چل رہی ہے, یہ 5 صفات اپنی زندگی میں لانے کی کیا کرنی چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے. متقیوں کی جو 5 صفات اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بیان فرمائی ہے, ان صفات کو بیان فرمانے کے بعد آگے اللہ رب العزت نے وعدہ بیان فرمایا. انشاءاللہ آئندہ کل تفسیر میں
وضاحت اور تفصیل کے ساتھ وہ آئے گا. اللہ اگر ہمیں بات سمجھ میں آ جاوے اور جو کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق میسر فرماوے. بولنے میں سننے میں جو غلطی اور کوتاہی ہوئی اللہ رب العزت اس غلطی اور کوتاہی کو معاف فرما دے. اور اللہ رب العزت ہم نے ابھی جتنا بھی پڑھا اس کا ہمیں جتنا بھی ثواب ملا اللہ رب العزت اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد کو، تمام صحابہ کو، تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ابھی تک قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے، ہو رہے ہیں، ہوں گے، اللہ رب العزت تمام ایمان والوں کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے. خاص طور پر ہمارے خاندان والوں کو، اور ہمارے خاندان والوں میں ہمارے دادا، ہمارے دادی، ہمارے نانا نانی، رشتہ داروں میں جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، خاص کر کے یہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو ہمارے ایمان والے بھائی، ایمان والی بہنیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز اقارب، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو نور سے منور فرماوے. اور ہم نے جو بھی پڑھا اس کا جو بھی ثواب ملا اللہ رب العزت ان کو عطا فرماوے. آمین ثم آمین. اس طرح ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. یہ ایصال ثواب کرنے کا فائدہ آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا ہے؟ اور یہ جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا نا کہ یہ الفاظ استعمال کرے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ابھی تک قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں کہ سب کو اس کا ثواب پہنچا، تو پر پرسنٹ اگر آپ ثواب پہنچا رہے تو 1% آپ کو ایک نیکی ملے گی. اب اگر یہ ثواب کی نیت کر، ابھی میں نے ثواب کی نیت کری، آپ لوگوں نے آمین کہا، تو ابھی ہمارے اکاؤنٹ کے اندر کتنی نیکیاں، انلمیٹڈ نیکیاں جمع ہو گئی. ہمارے اکاؤنٹ میں ابھی کیا ہو گیا؟ انلمیٹڈ نیکیاں. تو ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے پیدا ہوں گے کہ ان کی تمام روحوں کو اللہ رب العزت نے اس کا ثواب پہنچا دیا. تو پر پرسنٹ ایک نیکی بھی اپنے شمار کرے تو کتنے لوگ ہو گئے؟ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ بس سمجھ میں آئی. تو یہ ایصال ثواب کرتے رہنے کا. ایصال ثواب کرنے کا فائدہ کیا ہے معلوم؟ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے نا اللہ رب العزت ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اسپیشل ہمارے لیے پڑھیں گے، جو اسپیشل ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے، جو اسپیشل ہمارے لیے صدقہ کریں گے، ہمارے لیے قرآن پڑھیں گے، پھر اس کا ثواب ہم کو پہنچائیں گے. اللہ ایسے لوگ پیدا کریں گے اور اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ یہ میرا بندہ ہے، تم اس کو ایصال ثواب. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ مزاج اپنا بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ.